قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 50 سے آیت نمبر 52 تک 3 آیتیں ہیں۔ میں در حقیقت مشرکین مکہ کے جو مطالبات تھے ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم آپ کو پیغمبر اسوت مانیں گے جبکہ آپ بہت سارے خزانے ہمارے سامنے لا کر ڈھیر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خزانے بھیجے اور وہ ہمارے سامنے ڈھیر کر دیے جائیں۔ اور بعض اوقات مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایسی باتیں بتائی جائیں جو غیب سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی جیسے نجومی وغیرہ بہت سی خبریں دیا کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی ایسی خبریں ہمیں دیں جس سے ہمیں پتہ چل جائے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ فرشتے ہو کی شکل میں آئیں اور فرشتہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھائے۔ تو یہ سارے کے سارے دعوے یا مطالبات جو کفار کی طرف سے کیے جاتے تھے، ان کا جواب ان آیات کریمہ میں دیا گیا ہے۔ اسی طرح ان کا ایک مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے جو متبعین ہیں، جو لوگ آپ پر ایمان لائے ہیں، وہ معاشرے میں غریب قسم کے لوگ ہیں، اور ان غریبوں کے ساتھ جو معاشرے میں ادنیٰ رتبے کے سمجھے جاتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا یا ہماری توہین ہے، لہذا ان کو آپ ہٹائیں تو پھر ہم آپ کی بات سننے کو کچھ تیار ہوں گے۔ اگرچہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے تھے وہ سارے کے سارے ایسے نہیں تھے، اس میں اعلیٰ خاندان کے لوگ بھی تھے، لیکن کچھ غلام بھی تھے جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اعوذ باللہ وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے۔ تو اس قسم کے لوگوں کو آپ اپنے پاس سے ہٹائیں تو پھر آپ کی بات کو سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان آیات میں ان کے ان مطالبات کا جواب دیا گیا ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے پیغمبر ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی ہے۔ کہو کہ کیا ایک اندھا اور دوسرا بینائی رکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ ان کا کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی، تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کر لیں۔ اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہنے کی تاکید فرمائی
کہ جب یہ لوگ اس قسم کے مطالبے لے کر آتے ہیں تو ان سے صاف صاف کہہ دو کہ میرے پاس نہ تو اللہ کے خزانے ہیں. میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ مجھے علم غیب حاصل ہے؟ میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میں فرشتہ ہوں یا فرشتے جیسی صفات رکھتا ہوں؟ میں تو صرف اپنی اوپر جو وحی نازل ہوتی ہے اسی کو سناتا بھی ہوں اور اسی پر خود بھی عمل کرتا ہوں. یہاں جو 3 چیزیں ذکر کی گئیں، ایک یہ کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. دوسرا یہ کہ میں غیب نہیں جانتا. اور تیسرا یہ کہ میں اپنے فرشتے ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا، بلکہ میں وحی کی اتباع کرتا ہوں. اشارہ اس طرف ہے کہ تمہیں جو یہ بار بار معجزات کی تلاش ہوتی ہے یا اس کی فرمائش ہوتی ہے، اگر غور کرو تو تمہارے سامنے معجزات اتنے کھل کر آ گئے ہیں کہ اس کے بعد کسی نئے معجزے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بذات خود ایک معجزہ ہے. آپ امی تھے اور لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان مبارک پر ایسا کلام نازل ہوا جس کے آگے بڑے سے بڑے فقہا بلغاء نے، بڑے بڑے فصیح و بلیغوں نے اور شاعروں نے گھٹنے ٹیک دیے. اور اس چیلنج کے باوجود کہ تم اس جیسا کوئی ایک کلام بنا کر لے آؤ، کوئی بھی شخص آگے نہیں بڑھا اور کسی نے بھی اس کے مثل کوئی کلام پیش کرنے کی جرت نہیں کی. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ بھی آپ کو عطا فرمایا کہ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے تھے. اس کے بعد پھر ہر وقت مطالبے کرتے رہنا کہ تم فلاں بات کرو، فلاں بات کرو. تو نبی اس کام کے لیے نہیں آتا کہ وہ لوگوں کے کھیل تماشے دکھائے اور ان کو ہر وقت ان کے منہ مانگے معجزات فراہم کرتا رہے. یہ دین کوئی کھیل تماشوں کا دین نہیں ہے، یہ در حقیقت ایک ایسے طرز زندگی کا دین ہے کہ جو تم اگر اس کا مقابلہ اپنے پچھلے طرز زندگی سے کرو تو خود بخود تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ دین حقیقی ہے اور جو کچھ ہم پہلے کرتے رہے ہیں وہ در حقیقت جاہلیت کی باتیں ہیں. تو پہلے تو یہ فرمایا کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس. اللہ کے خزانے سے مراد یہ کہ اللہ کے دیے ہوئے ایسے خزانے کہ جو عام اسباب سے مختلف، عام اسباب کے بغیر اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے گئے ہوں اور وہ ان کو سارے کے سارے خزائن ان کے سامنے جمع کر دیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہیں کہہ دو کہ تم مجھ سے خزائن دنیا کا مطالبہ کرتے ہو. تو میں نے کب یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب خزانے میرے ساتھ میں ہیں؟ اور اسی طریقے سے میں کب یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں فرشتہ ہوں؟ اس میں یہ بات قابل غور ہے کہ 3 باتیں ارشاد فرمائی گئیں. ان میں سے 2 کے ساتھ ہے لا اقول لکم، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی دعویٰ نہیں کرتا. اور تیسری بات کے لیے فرمایا ولا اقول لکم انی ملک، میں یہ دعویٰ نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں. لیکن تیسری چیز جو بیچ میں لائی گئی ہے اس میں یہ نہیں فرمایا کہ قل لا اقول لکم انی عالم الغیب، انی عالم الغیب، ما لا اقول لکم نہیں ہے، بلکہ صاف سیدھا ہی لفظ کہا گیا کہ میں غیب نہیں جانتا. تو یہ جو ایک اسلوب بدلا گیا ہے کہ 2 جگہ تو باقاعدہ یہ کہہ دیا گیا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا، اور دوسری طرف اس جملے کے اندر یہ فرمایا گیا کہ میرے پاس میں علم غیب نہیں رکھتا. کہ تو در حقیقت وجہ اس کی یہ ہے کہ جو تمام خدائی خزانوں کا مالک ہونا یا نہ ہونا، اسی طرح کسی شخص کا فرشتہ ہونا یا نہ ہونا، یہ چیزیں تو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں کہ خزانے ہوتے تو نظر آتے، اور اگر فرشتے ہو تو فرشتہ ہونے کی حیثیت سے وہ نظر آتا. مخاطب لوگ بھی سب جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے خزائن سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہیں اور آپ فرشتہ بھی نہیں ہیں، لیکن محض عناداً یہ مطالبہ کیا کرتے تھے.
ان کے جواب میں یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس خزائن ہیں، نہ میں فرشتہ ہوں، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا۔ لیکن علم غیب کا مسئلہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے نجومیوں کاہنوں کے بارے میں بھی اس کا اعتقاد رکھتے تھے کہ وہ غیب کو جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول کے بارے میں اعتقاد رکھنا کچھ مستبعد نہیں تھا، خصوصاً جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہوں نے بہت سی غیب کی خبریں سن بھی رکھی تھی اور ان کے صحیح ہونے کا مشاہدہ بھی کر لیا تھا۔ اس لیے یہاں صرف دعوے کا ذکر کرنا کافی نہیں سمجھا گیا، بلکہ اصل علم غیب کی نفی کر دی گئی۔ کہہ دیا گیا کہ لا عالم الغیب، میں غیب نہیں جانتا۔ اس میں ان کی اس غلط فہمی کو رفع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور وحی یا الہام جن غیب کی چیزوں کا علم کسی فرشتے یا رسول کو دیا جاتا ہے، اصطلاح قرآنی میں اس کو علم غیب یا اس کے جاننے والے کو عالم الغیب نہیں کہا جاتا۔ اسی سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اس معاملے میں کسی مسلمان کو شک نہیں ہو سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی ہزاروں لاکھوں چیزوں کا علم عطا فرمایا تھا، بلکہ تمام فرشتوں اور ابتدائے آفرینش سے جتنے انسان پیدا ہونے والے ہیں یا جنات پیدا ہونے والے ہیں، ان کو جتنا علم دیا گیا ہے، نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ان سب سے کہیں زیادہ ہے۔ یہی پوری امت کا عقیدہ ہے۔ البتہ قرآن کریم نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے بار بار یہ تصریحات کی ہیں کہ تمام کائنات کا علم محیط وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس مخصوص صفت ہے۔ جس طرح اس کے خالق و رازق اور قادر مطلق ہونے میں کوئی فرشتہ یا رسول اس کے برابر نہیں ہو سکتا، اسی طرح غیب کے علم محیط میں بھی کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر کو غیب کی لاکھوں چیزیں معلوم ہونے کے باوجود عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا۔ یہاں خوب سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے علم الغیب اور ایک ہوتا ہے انباء الغیب۔ انباء الغیب کے معنی غیب کی خبریں، اور علم الغیب کی اصطلاح کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ تمام کائنات کا علم محیط، جس سے کسی چیز کا ادنا چیز کا بھی استثناء نہ ہو۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبریں اتنی دی گئیں کہ اس کائنات میں کسی اور کو نہیں دی گئیں۔ اتنی غیب کی خبریں آپ کے پاس تھیں، آپ لوگوں کو بتاتے تھے۔ آپ جو جنت کے احوال بتا رہے ہیں وہ ایک طرح سے انباء الغیب ہی تھیں۔ آپ جو جہنم کے احوال بتا رہے ہیں تو وہ انباء الغیب ہی تھیں، وہ غیب کی خبریں تھیں۔ اسی طرح نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلے انبیاء کرام کے واقعات بیان فرماتے ہیں وہ غیب کی خبریں تھیں، اور ویسے بھی بسا اوقات نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے کسی آنے والے واقعے کی پیش کی خبر دے دی، لوگوں کو بتا دیا کہ یہ واقعہ پیش آنے والا ہے، یہ بھی غیب کی خبر تھی۔ تو غیب کی خبروں کی بے شمار قسمیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھیں، اور اس کی اس امت مسلمہ میں کوئی نفی نہیں کر سکتا۔ آپ سب سے بڑے جاننے والے تھے انباء الغیب کے۔ لیکن علم الغیب یہ ایک اصطلاح ہے، علمی اصطلاح ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی واسطے کے بغیر، کسی کے دیے بغیر ذاتی علم جو محیط ہو تمام کائنات کو، کہ جس کا ایک ذرہ بھی ایک پتہ بھی اس سے مستثنا نہ ہو، جیسے کہ قرآن کریم فرمایا کہ کوئی اگر پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی دانہ اگر زمین کی اندھیریوں میں ہوتا ہے اور کوئی خشک ہو یا تر ہو، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ تو یہ اس قسم کا علم محیط جس سے کائنات کی کوئی چیز مستثنا نہ ہو، یہ اللہ جل جلالہ کی خاص صفت ہے، اور اس خاص صفت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں، جس طرح کوئی رازق ہونے میں کوئی شریک نہیں، اسی طرح اس علم غیب میں بھی کوئی شریک نہیں۔
لیکن انباء الغیب بے شمار نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس لیے کہلوا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں غیب نہیں جانتا، حالانکہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ بہت سی غیب کی خبریں آپ بتا رہے ہیں۔ تو بتلانے کا مقصود ہے کہ بے شک غیب کی خبریں آپ بتا رہے ہیں اور بہت بتا رہے ہیں، اس کے باوجود علم غیب جو اصطلاحی معنی میں ہے وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتی۔ جب یہ بات ہو گئی کہ میں نے یہ دعوے کوئی نہیں کیے، لیکن میں تو تمہارے سامنے جو حقائق کائنات ہیں وہ بتاتا ہوں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے اس کو پیدا کیا ہے، کون اس کو چلا رہا ہے، اور اس میں زندگی گزارنے کے کیا طریقے ہیں وہ بتانے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ طریقے اگر کوئی آدمی ذرا بھی عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، اس کی آنکھیں دیکھنے کے لائق ہوں، اس کی سماعت سننے کے لائق ہو، تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان دلائل کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہے۔ لیکن جس آدمی نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہوں اور وہ دیکھنے کی صلاحیت اپنے اندر رکھتا ہی نہ ہو، اور وہ ان ساری نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود یہ کہتا ہو کہ مجھے کچھ اور چاہیے، تو اس کی مثال اندھے جیسی ہے۔ اور جو شخص ان نشانیوں کو آنکھوں سے دیکھ کر اور اپنی عقل سے سمجھ کر اس پر ایمان لاتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ ایک بینا شخص جو دیکھنے پر قادر ہے۔ اس لیے فرما دیا کہ قل، آپ یہ کہہ دیجئے کہ لا یستوی الاعمی بل بصیر، کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ یعنی اگر غور کرو گے تو خود اس منزل تک پہنچ جاؤ گے، لیکن تم نے اخلاص کے ساتھ غور کرنے کی تم نے عادت ہی نہیں ڈالی، اس کی وجہ سے تم ایمان سے محروم ہو۔ جب یہ لوگ یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو ایک عناد تھا، ایک ضد تھی، ایک ہٹ درمی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ اس ہٹ درمی پر قائم ہے تو پھر آپ ان سے بحث مباحثہ ہی چھوڑ دیجیے اور ان لوگوں کو تک پیغام تبلیغ کا پہنچائیے کہ جن کے دلوں میں خوف ہے اپنے پروردگار کا۔ تو فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور آپ ڈرائیے، آگاہ کیجیے ان لوگوں کو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کو ان کے پروردگار کے پاس جمع کر کے لایا جائے گا، اور اس حالت میں لایا جائے گا کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ ان کا نہ کوئی یار و مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا۔ اس طرح ان کو ڈرائیے تاکہ وہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اب یہاں اگر غور کیا جائے تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخاطب تھے ان میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ ہیں کہ جو ایمان لائے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، دوسرے وہ ہیں کہ جو متردد تھے، یعنی شک میں تھے کہ ہم ایمان لائیں یا نہ لائیں، اور تیسرے وہ ہیں جو ضد اور عناد کی وجہ سے کفر پر جمے ہوئے تھے، کفر پر اڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں جو ذکر آ رہا ہے، پہلے جو ذکر کیا تھا وہ تیسری قسم کے لوگوں کا تھا کہ ان کے سامنے سارے دلائل آ چکے ہیں، اس کے باوجود یہ اس کے منکر ہیں۔ تو پہلی جو ذکر تھا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی اتباع کرتا ہوں اور اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے، یہ ان لوگوں کا ذکر تھا جو ضد اور عناد پر اڑے ہوئے تھے۔ باقی 2 قسمیں جو تھیں، ایک وہ جو ایمان لے آئے تھے، یہاں ان کا ذکر ہے کہ جن کو یہ خوف ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائے جائیں گے اور ایسی حالت میں لے جائے جائیں گے کہ کوئی کارساز نہیں ہوگا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ تو اس سے مراد یہ کہ ان کو آگاہ کیجئے، ان کو آخرت کی فکر ان کے اندر پیدا کیجئے، اور آخرت کی فکر پیدا کرنے کے نتیجے میں ان کے اعمال کی اصلاح کی طرف ان کو متوجہ کیجئے۔ یعنی مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہونے کے بعد اسلام کے جو تقاضے ہیں ان پر عمل کرانے کے لیے ان کو بتایا جائے کہ کون سا طرز عمل درست ہے، کون سا غلط ہے،
کون سی چیز ثواب ہے، کون سی چیز گناہ ہے، یہ ان لوگوں کو بتائیے کہ جو ڈرتے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں؟ کہ ہمیں اللہ کے سامنے پیدا لے جایا جائے گا اور ہمیں ایک ایک فعل کا اور قول کا جواب دینا ہوگا۔ تو مومنین کو تو اس طرح بتائیے۔ اور دوسرے وہ لوگ تھے کہ جو شک میں تھے، یعنی ابھی تک نہ ضد اور ہٹ درمی پر قائم تھے اور نہ پوری طرح ایمان لائے تھے، دل میں کچھ شبہات تھے، دل میں کچھ غلط فہمیاں تھیں، اس کی وجہ سے ابھی ایمان بھی نہیں لائے تھے اور پوری طرح ضد اور عناد کا رویہ بھی اختیار نہیں کیا ہوا تھا۔ تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے دل میں بھی ایک خوف ہے کہ ہو سکتا ہے جو بات یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہو، اور یہ خوف یہ ہے کہ شاید وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کر کے لے جائے جائیں اور اس وقت میں ان کا کوئی یار و مددگار بھی نہ ہو، کوئی سفارشی بھی نہ ہو۔ تو ایک خوف فی الجملہ ان کے دلوں کے اندر موجود ہے۔ اس خوف کو استعمال کرتے ہوئے آپ ان کو آگاہ کیجئے کہ تمہارا خوف درست ہے اور واقعتاً تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے لے جایا جائے گا اور تمہیں ایک ایک عمل کا جواب دینا ہوگا۔ تو ان کی طرف اپنی توجہ مبذول کر لیجیے۔ وہ تیسرا فریق جو ضد اور عناد پر اڑا ہوا ہے، اس سے بحث مباحثہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن ان لوگوں کے ساتھ آپ اب متوجہ ہو جائیے اور ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائیے اور اس کے ذریعے ان کو جہنم کے عذاب سے ڈرائیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس ان کے دل کے اندر پیدا کیجیے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ لعلہم یتقون، اس کے نتیجے میں ان کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں یہ احساس جاگزیں ہو جائے کہ میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر مجھے اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس وقت میرا کوئی دوست نہیں کام آئے گا، اس وقت میرا کوئی سفارشی کام نہیں آئے گا، اس وقت صرف میرے اعمال ہی کام آئیں گے۔ اس واسطے یہ احساس جب انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہی تقوی ہے۔ تقوی کے معنی یہی ہے، یہ احساس، یہ دھیان کہ مجھے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور میں ایک دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو کر اپنے تمام اعمال کا جواب دہ ہوں گا، یہی تقوی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلہم یتقون، اگر یہ آپ نے ان کے دلوں میں یہ احساس پیدا کر دیا تو ان کے اندر تقوی پیدا ہوگا۔ اور یہ جو کہا جا رہا تھا کہ بھئی آپ کے پاس جو لوگ ہیں ان میں سے بعض نچلے درجے کے، معاذ اللہ نچلے درجے کے لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، اور جب تک آپ ان کو ہٹا نہ دیں اپنی مجلس سے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے، ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا عار ہے، ہمارے لیے عار ہے، عیب ہے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے پاس سے، اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں۔ یہ ہیں تو دیکھنے میں غریب اور کم حیثیت، لیکن اللہ تعالیٰ کیا ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ تو ان ضدیوں کے کہنے پر ایسے لوگوں کو اپنی مجلس سے ہرگز نہ نکالیے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے متبع ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ بلا تطرد الذین، اور نہ نکالنا ان لوگوں کو یدعون ربہم جو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یعنی ہر وقت پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اور یہ جو پکارنا ہے ان کا اللہ تعالیٰ کو وہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ رکھنا، وہ چاہے دعا کے ذریعے ہو، چاہے ذکر کے ذریعے ہو، یا محض خیالات کے ذریعے ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ قرب کا سبب بنتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کثرت ذکر، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، چاہے وہ ذکر زبان سے ہو یا دل سے ہو، اور اس ذکر کا ایک بہت آسان طریقہ اور
بہت مفید طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنے پروردگار سے کچھ نہ کچھ مانگتا رہے. اپنی چھوٹی بڑی حاجت، کوئی بھی حاجت پیش آئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے اس کو مانگے کہ یا اللہ میری یہ حاجت ہے، اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرما دیجیے. چاہے زبان سے مانگے یا دل سے مانگے. اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، وہ دل کی باتوں کو بھی جانتا ہے. لہٰذا اگر موقع نہیں ہے کہ کسی آدمی مجلس میں بیٹھا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اس میں آدمی زبان سے ذکر کرے، زبان سے اللہ تعالیٰ سے مانگے، تو یہ بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. لیکن اگر دل ہی دل میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہے، یا اللہ میں مجلس میں بیٹھا ہوں، مجھ سے ایسا کام کرا لیجیے جو آپ کے رضا کے مطابق، تو یہ جو دل کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبت. الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، یہ ذکر تو ہے صبح اور شام کا، لیکن محاورے کے اندر آپ سب جانتے ہیں کہ صبح شام کو جب کہا جاتا ہے کہ وہ شخص صبح شام یہ کام کرتا ہے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف صبح کے وقت کرتا ہے، صرف شام کے وقت کرتا ہے، بلکہ مطلب یہ کہ ہر وقت کرتا رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا یہ وطیرہ ہوتا ہے کہ وہ صبح و شام اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے لو لگائے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارے خیالات کا ایک طوفان ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہر وقت رہتا ہے، تو اس کا رخ یہاں موڑا جا رہا ہے کہ جو ہر وقت تم سوچتے رہتے ہو. انسان کا دماغ جو ہے وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا ہے. کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس میں انسان کچھ نہ کچھ سوچ نہ رہا ہو. اس سوچنے سے کیا فائدہ ہے تمہارا؟ فلاں کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، اس سوچنے سے تمہیں حاصل کیا؟ لیکن اس سوچ کا رخ اگر تم پروردگار کی طرف موڑ دو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کیسی نعمت عطا فرمائی ہے، میں کس طرح خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہوں، میں کس طرح مسرت اور عافیت کی زندگی گزار رہا ہوں، اور اگر کوئی حاجت ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ حاجت میری پوری فرما دیجئے، تو یہ سوچ، انسانی سوچ کا رخ مڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف. تو یہ ہے یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، کہ وہ اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں صبح و شام، اور صبح و شام سے مراد یہ کہ ہر وقت. دوسری بات فرمائی یریدون وجہہ، یہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا مقصد، اصل مقصد یہ ہے کہ پروردگار کی خوشنودی حاصل ہو. یہاں یہ بھی بتا دیا کہ آدمی اگر اپنی حاجت بھی مانگ رہا ہو، کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگ رہا ہو کہ وہ یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دیجئے، تو اس میں اس حاجت کا پورا کرنا تو خیر ایک مقصد ہوتا ہی ہے کہ یا اللہ میری حاجت پوری ہو جائے، لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ میں دعا جو کر رہا ہوں اس سے میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوگا، مجھے پروردگار کی خوشنودی حاصل ہوگی. میں جو مانگ رہا ہوں وہ ملے یا نہ ملے وہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دعائیں مانگتے ہیں تو وہ ان کے دلوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں مانگ تو رہا ہوں یہ چیز، لیکن اس کا دینا یا دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، لیکن میرا نقد فائدہ یہ ہے کہ میں اس کے ذریعے اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کر رہا ہوں. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے. آدمی مانگ رہا ہے اپنے لیے، روزی مانگ رہا ہے، صحت مانگ رہا ہے، روزگار مانگ رہا ہے، اولاد مانگ رہا ہے، یہ اپنی حاجتیں مانگ رہا ہے، لیکن یہ حاجت مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے. ہر دعا پر ایک اجر ہے، ہر دعا پر ایک اجر ہے، اور جتنا زیادہ دعا کرتا جائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا جائے گا. تو یریدون وجہہ، اپنے پکارنے سے ان کا مقصود، اصلی مقصود یہ ہے کہ میرا پروردگار راضی ہو جائے. ثانوی مقصود یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہوں وہ مل جائے، وہ ثانوی چیز ہے. اصل چیز یہ ہے کہ جو نقد فائدہ اس کا ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو اور دعا کے اوپر بھی مجھے اجر عطا فرمائے. تو یہ دو لفظوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کی جو ایک اہم صفت ہے وہ بیان فرما دی
کہ ہر وقت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے پروردگار سے، اور اس لیے مانگتے ہیں کہ اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ عام طور سے تو یہ سوچا جاتا ہے نا کہ دعا اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو چیز مانگی جا رہی ہے وہ ملے، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، بلکہ یریدون وجہ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی چاہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ دعا کے اندر اصل چیز یہ ہے کہ میرا پروردگار مجھ سے راضی ہوگا اس عمل کے ذریعے، پھر اس کے بعد جو چیز ہے وہ مل جائے سبحان اللہ، نہ ملے تو اللہ تعالیٰ کسی حکمت کی وجہ سے نہیں دیں گے، تمہاری کسی مصلحت کی وجہ سے نہیں دیں گے۔ بعض اوقات بچہ جو ہے وہ مانگتا ہے کہ مجھے چاقو دے دو، اور باپ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، نہیں دیتا، تو وہ دے یا نہ دے، لیکن ایک نقد فائدہ تمہارا یہ حاصل ہو گیا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو گئی۔ یہ نقطہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا اس سے بڑا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ یہاں جس ذمہ داری کا ذکر ہو رہا ہے، جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اعمال کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے اور آپ کے اعمال کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے مراد یعنی ان کی ضمیر راجع ہو رہی ہو انہی فقراء کی طرف جن کو یہ کہہ رہے تھے مشرکین کہ ان کو اپنی مجلس سے نکال دو۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ یہ کافر لوگ ان کو ظاہری بدحالی کی وجہ سے اور ظاہری خستہ حالی کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لائق نہیں ہیں۔ ان میں سے بعض لوگ شاید یہ بھی سمجھتے ہوں کہ یہ لوگ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آئے ہیں تو ان کا مقصد در حقیقت یہ ہے کہ وہ کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منافع حاصل کریں، اور حقیقت میں ایمان لانا مطلوب نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی بات ان کے مشرکین کے دل میں تھی تو اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور آپ کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ کی باتیں سن رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، آپ کی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے طلبگار ہیں، تو پھر ان کا جو ظاہر ہے آپ اسی ظاہر کے مکلف ہیں، ان کے باطن میں یا دل میں کیا ہے اس کے آپ مکلف نہیں ہیں، اس کی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ تو ما علیک من حسابہم من شیء، کہ ان کے حساب میں جو اعمال ہیں وہ ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ اس میں تو یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ جو فرمایا گیا کہ آپ کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، عام طور سے یہاں مراد ہوتا ہے کوئی غلط کام، کہ غلط کام، ان کے کسی غلط کام کی ذمہ داری آپ پر نہیں، آپ کے کسی غلط کام کی ذمہ داری ان پر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ سے کوئی معاذ اللہ گناہ سرزد ہوا ہو، لہذا آپ کے بارے میں تو یقینی ہے کہ آپ کے جو اعمال ہیں وہ طیب اور پاک ہیں، اور کسی گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اور چونکہ گناہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا لہذا اس کی ذمہ داری بھی آپ کے علاوہ کسی پر نہیں آ سکتی۔ تو آپ کے اعمال کی ذمہ داری دوسروں پر نہ ہونا قطعی اور یقینی ہے، اور دوسرے لوگوں کے
اعمال کی ذمہ داری آپ پر ہونا، اس میں کوئی شک ہو سکتا تھا، لیکن یقینی چیز کو کے ساتھ ملا کر، ایک شک والی چیز کو بھی ساتھ ملا کر یہ بتا دیا گیا کہ دونوں چیزیں بالکل ایسی یقینی ہیں، جس طرح وہ یقینی ہے اسی طرح یہ بھی یقینی ہے کہ ان کے کسی عمل کا حساب آپ سے نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ایک تفسیر ان آیات کی یہ ہے، اور اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان فقراء کے اعمال کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ لیکن دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ حسابہم کی ضمیر وہ مشرکین مکہ کی طرف راجع ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جو آ کر سوال کر رہے ہیں کہ تم فقیروں کو اور کم معاشی حالت رکھنے والوں کو اپنی مجلس سے نکال دو، تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ جو باتیں کر رہے ہیں تو ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ یہ جو آپ کے ساتھ آ کر غلط مطالبہ کر رہے ہیں، کرنے تو ان کو، لیکن اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، اور آپ کے کسی عمل کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے۔ تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ غریب لوگ آپ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ان کو نکالیں، وہ غریب لوگوں کو مجلس میں بٹھانا ایک بری بات ہے اور ایک ناجائز کام ہے، تو اگر ہو بھی وہ ناجائز کام تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہی ہوگی، ان کے اوپر نہیں ہوگی، لہذا آپ کیوں ان کو اپنی مجلس سے نکالیں، فتکون من الظالمین، اور پھر آپ ظلم کرنے والوں میں ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا سبق دے دیا گیا کہ اسلام میں جو کسی شخص کی فضیلت کا دار و مدار اس کی مالی حیثیت پر نہیں، وہ مالدار ہے، سرمایہ دار ہے یا تنگ دست ہے، اس سے درجہ بندی اسلام میں نہیں ہو سکتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کے اندر یہی تصور تھا کہ جو مالدار ہے اور خاندان میں اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے اپنے مال کی وجہ سے، وہی عزت و شرف کا حقدار ہے، اور جو لوگ غریب ہیں وہ عزت اور شرف کے حقدار نہیں ہیں۔ تو یہ لوگوں نے مال و دولت، اس لیے کہ پیش نظر سب کچھ وہ دنیا کا مال و دولت ہے، دنیا کی خوشحالی ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں، لہذا جو عزت حاصل ہے وہ مالداروں کو ہے، سرمایہ داروں کو ہے، کسی کو اس کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن انبیاء کرام علیہ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو اس تصور کو مٹاتے ہیں، اور تصور کو مٹانے ہی کی وجہ سے کچھ ایسی صورتحال اکثر انبیاء کرام کے ساتھ رہی ہے کہ ان کے سب سے پہلے ان کی دعوت کو قبول کرنے والے اور ان کا ساتھ دینے والے وہی لوگ ہوتے ہیں جو کمزور سمجھے جاتے ہیں، یا مالی اعتبار سے کم سمجھے جاتے ہیں، یا رتبے کے اعتبار سے لوگ ان کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام ہی کی نشانی، اور بار بار قرآن کریم میں کئی جگہ ذکر آیا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اور بعض دوسرے انبیاء کرام کے بارے میں، کہ ان کی قوم نے بھی یہ اعتراض کیا تھا کہ آپ کے پیچھے غریب قسم کے لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہاں تک کہ جب حضرت ابو سفیان ہرقل کے دربار میں پہنچے تو ہرقل نے جو بہت سارے سوالات کیے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ ان کے جو متبعین ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ مالدار زیادہ ہیں یا معمولی قسم کے لوگ زیادہ ہیں؟ انہوں نے کہا، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، تو یہ سمجھا کہ اگر ان کو میں کہوں گا کہ وہ کمزور قسم کے لوگ ہیں تو ان کا دل پھر جائے گا اس سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کہا کہ جی اکثر و بیشتر جو ہیں وہ کمزور لوگ ہیں۔ تو بعد میں پھر ہرقل نے کہا کہ یہ جو تم نے جواب دیا تھا اس سے مجھے اور زیادہ یقین ہو گیا کہ وہ پیغمبر ہے، اس لیے کہ وَكَذَلِكَ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ، انبیاء کرام کی دعوت کو پہلے قبول کرنے والے اور ان کے پیچھے چلنے والے غریب لوگ ہوتے ہیں، لہذا اس سے مجھے اور زیادہ تصدیق ہو گئی کہ وہ واقعی پیغمبر ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کے ذریعے انسان کی جو فکر ہے اس کو تبدیل کیا ہے، کہ وہ جو مال و دولت کو سرمایہ عزت و شرف سمجھتا ہے یہ بالکل غلط بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ انسان کے اندر حق پرستی ہو،
حق کو قبول کرنے کا مادہ ہو اور حق پر چلنے کا مادہ ہو، تو چاہے اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، چاہے وہ فاقہ کشی کر رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہی عزت والا ہے، وہی شرف والا ہے، لہذا اس کی وجہ سے نکالنا درست نہیں۔ اس لیے فرمایا فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ایسا نہ ہو کہ تم ان غریب لوگوں کو نکال باہر کرو اور اس کے نتیجے میں تم ظالم بن جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ کسی غریب آدمی کی تحقیر کرنا یا یہ سمجھنا کہ اس کا میرے ساتھ بیٹھنا میری توہین ہے، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے دائرے میں جو غریب لوگ ہیں ان کو عزت دے، ان کو اپنے ساتھ بٹھائے۔ لوگ اپنے خادموں کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا معیوب سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کریم کی ان آیات کے تحت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تحت یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ آدمی اپنے چھوٹوں کو اور اپنے سے کم رتبہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر رکھے، اپنی مجلس میں رکھے، ان کو عزت دے، ان کو احترام دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔